Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. اور اس قربانی میں بڑے فائدے کیا ہیں؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین اور مذہب دیا نا وہ فطرت کے بہت قریب ہے. اس میں آرٹیفیشل کچھ نہیں ہے, مصنوعی کچھ نہیں ہے. غیر مسلموں کی جو عیدیں ہیں نا ان میں خوشی کا کوئی سبب نہیں ہوتا, بلا وجہ خوشی منائی جاتی ہے زبردستی. سمجھ رہے ہو؟ جیسے جو برتھ ڈے پہ خوشی منائی جاتی ہے نا, خوشی ہوتی نہیں ہے, ویسے ہی آدمی سیلیبریٹ کر رہا ہوتا ہے, ورنہ اس میں کوئی خوشی کی بات تھوڑی ہے. اور بھائی ایک آدمی 5 جنوری کو پیدا ہوا, اگلے سال 5 جنوری آ گیا, بھائی مبارک ہو آپ کی برتھ ڈے ہے, آپ کی خوشی کا دن ہے. کس بات کی خوشی ہے بھائی؟ جس دن پیدا ہوا تھا اس کی تو خوشی تھی کہ آج میں پیدا ہو گیا. اب 1 سال میرا گزر گیا ہے تو یہ کوئی خوشی ہے؟ زندگی میں 1 سال کیا ہو گیا؟ کم ہو گیا. وہ خوشی تھوڑی ہے. جیسے جیسے عمر بڑھے گی آپ کا 1 سال کم ہوتا چلا جائے گا. ہاں اس بات کی خوشی ہو کہ آج آپ جوان ہو گئے, 15 سال کے ہو گئے, ماشاءاللہ صحت مند ہو گئے, تو چلو ٹھیک ہے. تو وہ 5 جنوری کو تھوڑی ہوا ہوگا, وہ تو جس دن بالغ ہوا اس دن خوش, جوان ہو گیا ہمارا بچہ, منڈا جوان ہو گیا, یہ کہتے ہیں نا لوگ. چلو اس بات کی خوشی ہے. اب 50 سال کا ہو گیا, اب 51 سال کا ہوگا تو اور زیادہ غم ہونا چاہیے. 52 سال کا ہو گیا تو اور زیادہ غم کہ اب تو بھائی اب تو قبر کے قریب جا رہے ہیں. لیکن بلا وجہ کیک کاٹ کاٹ کے خوشی منائی جاتی ہے, ہوتی نہیں ہے. یہ آرٹیفیشل خوشی ہے کہ خوش ہونے کا کوئی سبب ہے نہیں. ہاں 1 سال کے آپ ہوئے اور فرشتے نے کہا 6 سال کی گارنٹی مل گئی ہے, نہیں مرو گے, پھر بھی خوشی ہے. پاس پہ کبھی خوشی نہیں ہوتی. خوشی ہمیشہ کس پر ہوتی ہے؟ فیوچر کا سوچ کے. اگر 1 سال کے آپ ہوئے اور فرشتے نے کہا 1 سال کا جو بھی ہوگا وہ مزید 1 سال تو لازمی زندہ رہے گا, پھر تو ٹھیک ہے. تو ماضی کا سوچ کے تھوڑی ہوتی ہے. اسی طرح جو ہندوؤں کی دیوالی ہے, خوشی کا کوئی سبب موجود نہیں ہوتا کہ بھئی کیا کس بات کی خوشی منائیں. کرسمس منائی جاتی ہے مصنوعی طور پر, خوشی کا کوئی سبب ہے نہیں. وہ کہہ سکتے ہیں آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے, وہ پیدا تو 2000 سال پہلے ہوئے تھے نا, وہ تو ہو گئے نا, اب تھوڑی پیدا ہو رہے ہیں. یار کیا ہو گیا, سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا بھائی؟ وہ تو 2000 سال پہلے پیدا ہوئے تھے نا, اب تھوڑی پیدا ہو رہے ہیں. 12 ربیع الاول کو لوگ خوشی مناتے ہیں کہ بھئی آج نبی پیدا ہوئے تھے, تو آج تھوڑی پیدا ہوئے تھے. اول تو 12 ربیع الاول تاریخ پیدائش ہے نہیں, لیکن فرض کر لو ہے بھی تو آج تھوڑی, وہ تو 1400 سال پہلے پیدا ہوئے تھے. آپ کہہ سکتے ہیں ڈیٹ تو وہی ہے نا بھائی, سال وہ نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ بالکل چینج ہو چکا ہے, دن اور سال سب چینج ہو چکا ہے. میں نے آپ کو اللہ نہ کرے قرضہ دے دیا مولوی صاحب, اور میں نے کہا کہ 5 جنوری 2021 کو مجھے واپس چاہیے. آپ 2030 میں آ رہے ہو 5 جنوری کو, مجھے غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ میں کہوں گا میں نے 5 جنوری 2021 بولا تھا, آپ کہہ رہے ہیں ہے تو 5 جنوری نا. ارے وہ 5 جنوری 2021 کا بولا تھا اور آپ لا رہے ہو 2030 میں, تو 9 سال کا فرق آ گیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بھائی 2000 سال پہلے پیدا ہوئے تھے, وہ دن تھوڑی ہے 25 دسمبر کو. تو یہ خوشی منانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں, کسی بھی ٹائم ابھی منا سکتے ہیں آپ, ہلہ گلہ شروع کر دیں, خوش ہو جائیں. تو لیکن اسلام کی جو عیدیں ہیں نا اس میں خوشی منانی نہیں پڑتی, آٹومیٹیکلی خوشی ہوتی ہے. عید الفطر میں خوشی کس بات کی؟ 1 مہینہ روزے رکھے ہیں بھوکے پیاسے, اب اللہ کی طرف سے کھانے کی اجازت مل گئی. 1 مہینہ کسی کو بھوکا رکھو اور بولو پابندی ہٹ گئی آپ پر, خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ خوشی نہیں بھی منائے پھر بھی خوش. ارے بولتے کیوں نہیں یار, ہوگا نا خوش. روحانی خوشی بھی جسمانی بھی. روحانی یہ کہ اللہ نے اتنی بڑی ذمہ داری پوری کروا دی, رمضان کے روزے رکھوا لیے, تراویح پڑھوا لی, ثواب ہمارے اعمال میں لکھ دیا گیا, ہٹو بچوں کام ہو گیا, آخرت میں انشاءاللہ بخشش کا ذریعہ بن گیا. اس کی بھی خوشی ہوتی ہے انسان کو, اور اس کی بھی کہ کھانے کی چھٹی مل گئی. ورنہ آپ دیکھو یار, صبح ناشتہ نہ ہو آدمی کا سارا دن موڈ خراب رہتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ گٹکے والے کو گٹکا مل گیا, پان والے کو اب پان مل گیا, سٹے والے کو سٹے کی اجازت ہو گئی, نہیں تو جو اچھی غذائیں ہیں. ورنہ بھوکے پیاسے کچھ بھی کام نہیں ہوتا. ہمیں تو معلوم ہے نا رمضان میں کیسے 10-11 بجے کیسی عجیب سی کنڈیشن ہوتی ہے, عجیب مرجھے سے بجھے سے منہ ہوتے ہیں.
ہر آدمی پہ ہر ایک سے لڑنے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے. تو یہ جو چھٹی ملی ہے کھانے پینے کی, عید کا دن نہ بھی ہوتا خود بخود خوشی ہوتی کہ بھائی شروع میں کئی دن تک انسان ڈرتا ہے, پانی پیتے ہوئے سوچتا ہے روزہ تو نہیں, ارے نہیں ہے روزہ, پی لو بھائی, تو ایسی بہاریں آ جاتی ہیں. تبھی عید کے دن کیسی چہروں پہ رونقیں ہوتی ہیں. جو رمضان میں جو بجھ گئے ہوتے ہیں نا چہرے, وہ ساری ایک دم چہرے کی رونق بحال. کھانے پینے کی ایک مہینہ بڑی بات ہوتی ہے, یہ آپ نے صبر کیا, اب چھٹی مل گئی. اور بقرعید میں بھی دو خوشیاں ملتی ہیں سچی مچی کی, منائی نہیں جاتی, ہوتی ہے خوشی. وہ خوشی بھی روحانی بھی اور جسمانی بھی. روحانی خوشی کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو بیٹے کو ذبح کیا تھا, اللہ کا ہم پر کتنا فضل کہ اللہ جانور ذبح کروا کے ہم سے ابراہیم علیہ السلام کی سنت پوری کروا رہے ہیں. ایک ایک بال کے بدلے میں نیکی مل رہی ہے. کیسا بہترین موقع ثواب کمانے کا اللہ نے ہمیں دے دیا, انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوانے کا موقع دے دیا. یہ روحانی خوشی ہوتی ہے. اور جسمانی خوشی گوشت, اتنا گوشت پورے سال کھانے کو نہیں ملتا, اور اتنا تازہ, اور وہ گوشت جس میں روحانی برکت بھی, اللہ کے نام پہ ذبح ہوا ہے, اللہ کے لیے, اللہ کے حکم پہ, اللہ کی طرف سے ضیافت. یہ کام تو ہٹو بچوں ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ آپ کسی کی بھی ضیافت قبول کرتے ہو, چاہے وہ دال چاول کھلا رہا ہو, نسبت کا بڑا فرق ہوتا ہے. او بھائی یہ دال چاول ایسے جو صاحب کے گھر سے آئے ہیں, 20 لوگوں کو بتائے گا نا, او بھائی آج ایس ایچ او صاحب کے گھر سے دال چاول آئے تھے, یہ گٹکا کمشنر صاحب نے دیا ہے. گٹکے پہ فخر کرتے ہیں لوگ. تو بقرعید کے دن ہمیں فخر کس بات پر ہے؟ ہم نے تو ذبح کر کے اللہ کو دے دیا, اللہ کا ہو گیا. اب اللہ نے فرمایا فکلوا منہا, کھاؤ. یہ اللہ کی ملکیت میں چلا جاتا ہے. اب کس کی طرف سے ضیافت ہے؟ اللہ کی طرف. کھاؤ. فکلوا منہا واطعموا البائس الفقیر, فرمایا خود بھی کھاؤ, غریبوں کو بھی کھلاؤ, رج کے کھاؤ, رج کے. اور اللہ اس دعوت میں اتنا حساس ہے, جیسے کوئی غیرت مند جب دعوت کرتا ہے نا تو کہتا ہے تمہارے باپ کو بھی کھانا پڑے گا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھائی آپ قبائلی علاقوں میں جائیں نا تو آپ کتنا ہی پیٹ بھر کے جائیں, جب آپ کے پی کے میں جائیں گے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے کھانا کھایا ہوا ہے. وہ کہیں گے بھائی ہماری غیرت کے خلاف ہے, مہمان آیا بھوکا چلا گیا, تیرے باپ کو بھی کھانا پڑے گا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھائی غیرت ہے یار, مہمان آیا بھوکا چلا گیا, یا ہمارے گھر سے نہیں کھایا, کھانا پڑے گا. تو بھائی اللہ سے زیادہ کسی میں غیرت ہو سکتی ہے؟ اب مہمان کے پاس, آپ میزبان کے پاس گئے, ایک معقول عذر ہوتا ہے آپ کے پاس, آپ نے اگر نہیں کھانا تو آپ بول دو بھائی میرا کیا ہے, روزہ ہے, یہ بول سکتے ہو نا. اب وہ زبردستی تو نہیں کھلائے گا یار, اب مولوی صاحب سے روزہ کون توڑوائے گا. جائز ہے ایسے موقع پہ روزہ توڑنا, نفلی روزہ, لیکن عام طور پہ لوگ توڑواتے نہیں ہیں کہ چلو یار سارا دن رکھا ہوا ہے اب ہم ان کا روزہ خراب کریں. یہ ایک ایسا عذر تھا جو قابل قبول سمجھا جاتا ہے, بھائی آج تو مولانا صاحب کا روزہ ہے. تو یہ عذر بقرعید کے دن کیا جا سکتا تھا کہ اللہ آج میرا روزہ ہے, تیری طرف سے ضیافت ہے, لہذا میں ایکسکیوز کر رہا ہوں. میں کیا کر رہا ہوں؟ ایکسکیوز کر رہا ہوں, اس بیس پہ میں نہیں کھا رہا. تو اللہ نے اس دن روزہ رکھنے کو کیا کر دیا؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ حرام. یہ بتانے کے لیے روزہ حرام کر دیا کہ تمہارے باپ کو بھی کھانا پڑے گا. کیا اس انداز ہے یار, کتنا مبارک گوشت ہے. یہ تو گوشت نہ بھی ہوتا میرے بھائی, یہ تو دال چاول بھی ہوتے تو بڑا مبارک تھا. کہ نسبت کس طرف ہے؟ اللہ کی طرف. اللہ نے کیا کر دیا؟ گوشت.